خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے اس لمحے کے سفر پر چلتے ہیں جب ایک پیغام جو دنیا کو بدلنے والا تھا بہت ہی خاموشی سے شروع ہوا۔ یہ ایک راز سے کائنات تک پھیلنے والی پکار کی کہانی ہے جو ایک سرگوشی سے شروع ہو کر ایک عظیم اعلان میں ڈھل گئی۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ اس کہانی کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کیا جو انہیں سب سے بہتر جانتے تھے، وہ جن کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تھی۔ تو چلیے سب سے پہلے ان شخصیات سے ملتے ہیں جو اس قریبی حلقے میں شامل تھے جنہوں نے اس پیغام کو قبول کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، ان کی دیانت اور سچائی کے سب سے بڑے گواہ تھے۔ اور یہ بات کتنی اہم ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ یہ اس بات کی ایک زبردست دلیل ہے کہ جس ہستی کو وہ سب سے قریب سے جانتی تھیں، ان کی سچائی پر انہیں ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گھر میں انہی کی آنکھوں کے سامنے پرورش پا رہے تھے اور اس سچائی کو روز دیکھ رہے تھے۔ اور پھر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خاندان سے باہر اسلام قبول کرنے والے پہلے آزاد مرد تھے۔ ان کا ایمان لانا آپ سمجھ لیں کہ اس پیغام کے لیے ایک بہت بڑی طاقت ثابت ہوا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ تو جیسے ایک کھلا اعلان تھا کہ یہ پیغام ہر قسم کی سماجی اونچ نیچ سے بالاتر ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جب وہ بات کرتے تھے تو لوگ سنتے تھے۔ انہی کے اثر و رسوخ اور پختہ یقین نے بہت سے دوسرے معزز افراد کو بھی اس دعوت کی طرف راغب کیا۔ یوں ان کی کوششوں سے مسلمانوں کی ابتدائی جماعت تیزی سے بڑھنے لگی۔ اب بات کرتے ہیں اس دعوت کی ابتدائی مگر بہت ہی اہم مرحلے کی۔ یہ دعوت 3 سال تک خفیہ طور پر جاری رہی تاکہ عوامی مخالفت سے بچ کر ایک مضبوط نظریاتی بنیاد قائم کی جا سکے، اس سے پہلے کہ وہ کھلی مخالفت کا سامنا کرے۔ یہ صبر اور حکمت عملی کا دور تھا۔ ابتدائی مسلمان مشرکین کی نظروں سے بچ کر عبادت کرنے کے لیے مکہ سے باہر پہاڑ کی گھاٹیوں میں چلے جایا کرتے تھے۔ سوچئے کتنی احتیاط اور لگن تھی۔ لیکن رازداری کے باوجود خطرہ تو ہر وقت موجود تھا۔ ایک دفعہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ مشرکین نے انہیں روکا اور ان کا مذاق اڑایا۔ بات جھگڑے تک جا پہنچی اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنا دفاع کیا، جس سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ یہ اسلام کے دفاع میں یعنی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بہنے والا پہلا خون تھا۔ اور پھر 3 سال کی اس خاموش جدوجہد کے بعد وہ لمحہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ یہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جب سرگوشی کو ایک اعلان بننا تھا۔ تو اس اہم حکم پر عمل 2 مراحلوں میں کیا گیا۔ پہلے خاندان کو دعوت دی گئی اور پھر تمام اہل مکہ کو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے بنو ہاشم تک پیغام پہنچانے کے لیے 2 کوششیں کیں۔ پہلی ضیافت میں بدقسمتی سے ابو لہب نے بے مقصد باتیں شروع کر کے سارا ماحول خراب کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری اور دوسری ضیافت کا اہتمام کیا۔ یہ ایک انتہائی پر اثر لمحہ تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد کے لیے پکارا تو سوچئے پوری محفل میں ایک دم سناٹا چھا گیا، اور اس خاموشی کو توڑا ایک نوجوان آواز نے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ ان کے اس عمل پر باقی سب ہنسنے لگے اور مذاق اڑاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ خاندان کو دعوت دینے کے بعد اب وقت تھا دوسرے اور فیصلہ کن مرحلے کا، یعنی کوہ صفا کی پہاڑی سے تمام لوگوں کے سامنے کھلے عام اعلان کرنے کا۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے تمام قبائل کو جمع کیا اور ان سے یہ سوال پوچھا، ایک ایسا سوال جو پیغام دینے سے پہلے ان کی زندگی بھر کی سچائی کی گواہی خود انہی کی زبان سے لینے کے لیے تھا۔ اور یہاں حق اور باطل بالکل الگ ہو گئے۔ ایک طرف تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دی،
اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب نے انتہائی زہر آلود الفاظ میں دشمنی اور نفرت کا اظہار کیا۔ جب ان سب نے خود گواہی دے دی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اصل پیغام پیش کیا جس کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب اسلام کا اعلان عوام کے سامنے کھلے عام کیا جا رہا تھا۔ ابو لہب نے تو بددعا دی، لیکن کائنات کا مالک خاموش نہ رہا۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی جس میں اس کے عمل کی شدید مذمت کی گئی۔ یہ اس لمحے کی سنگینی اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ تھا وہ فیصلہ کن موڑ، پیغام کا جو بیج 3 سال تک خفیہ طور پر پروان چڑھ رہا تھا، اب وہ زمین سے پھوٹ چکا تھا اور مکہ کی کھلی مخالفت کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھا۔ یہ سفر چند قابل اعتماد لوگوں سے شروع ہو کر ایک آفاقی پیغام تک پہنچا جسے پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ اسلام کی عالمگیر دعوت کا باقاعدہ آغاز تھا۔ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ اس تجزیے سے اس اہم تاریخی واقعے کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اسلامی تاریخ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ مزید ایسے ہی معلوماتی تجزیوں کے لیے ہمارے چینل دارالحکمہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔